پچھلے ہفتے جو میں نے بیان شروع کیا تھا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم میں کوئی بھی پورے اسلام کا مطلب بھی نہیں سمجھتا، اور پھر جب سمجھتا ہے تو داخل ہونے کی کوشش نہیں کرتا. پورے اسلام میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 20 فٹ پہاڑ سے چھلانگ لگانا سمندر میں یہ اسلام کی تعلیمات کے کیا ہے؟ منافی ہے. بہت تیز رفتار مہنگی کار چلانا یہ اسلامی تعلیمات کے کیا ہے؟ لوگ کیا سمجھتے؟ کسی مولوی کو دیکھ لیں اسپیڈ میں کار چلا رہا ہے. وہ جو میری اسپیڈ میں کار چلانے والی ویڈیو آئی ہے وہ میں نے ویڈیو نہیں بنائی تھی، وہ بیچارے کسی ہمارے دوست کی کار تھی، یہاں بیٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی کار تھی، وہ تبرکن انہوں نے مجھے کہہ دیا مولوی صاحب تھوڑی سی آپ چلا دیں. میں نہیں چلا رہا تھا، ایسے ہی ہے نا وہ بیٹھے ہوئے، میں نہیں چلا. میں نے کہا نہیں بھائی میں نہیں. بار بار انہوں نے اصرار کیا کہ مفتی صاحب تھوڑا سا چلا دیں یار. ہم نے چلا دی. انہوں نے ویڈیو بنا لی. میں نے ان کو منع کیا اس کو اپلوڈ نہیں کرنا آپ نے، کیونکہ وہ فری اسٹائل میں ہٹو بچوں بھی آ رہا تھا اس میں. فری اسٹائل میں لوگ طنز کرتے ہیں مولوی کو دیکھو کیا ہو گیا. تو میں نے ان کو سختی سے منع کیا. پتہ نہیں ان کے موبائل سے کسی نے وہ ویڈیو نکال کے یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ اپلوڈ کر دی. ان سے میں نے پوچھا، وہ بھی کہہ رہے ہیں میں نے نہیں دی کسی کو، لیکن بس کسی نے نکال لی. تو اس پہ بھی لوگ نیگیٹو کمنٹس کر رہے ہیں ان مولویوں کو. دیکھو سیٹ بیلٹ بھی نہیں باندھی ہوئی تھی جو کہ غلط ہے. میں لوگوں کو سیٹ بیلٹ باندھنے کی ترغیب دیتا ہوں. میں جب بھی گاڑی ڈرائیو کرتا ہوں کبھی سیٹ بیلٹ باندھے بغیر نہیں کرتا. لیکن اس وقت میری کمبختی چونکہ آئی ہوئی تھی، 5 منٹ کی ڈرائیو تھی، میری توجہ بھی نہیں گئی، کیونکہ دوسری گاڑی میں انسان ویسے بھی تھوڑا سا وہ ہوتا ہے نا، ایک نروس ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں، اور تھی بھی اسپیڈ کار، تو توجہ نہیں گئی میری، جو کہ بالکل غلط ہے. سیٹ بیلٹ باندھے بغیر ڈرائیو کرنا میں تو اس کو جائز ہی نہیں سمجھتا. اگر آپ تیز ڈرائیو کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے، جائز نہیں. میں نہیں سمجھتا اس کو جائز ہے کہ سیٹ بیلٹ باندھے، اور حکومت کا قانون بھی ہے. تو میں ہمیشہ سیٹ بیلٹ باندھنے کا اہتمام کو اس دن نہیں کیا ہے، پتہ ہی مجھے یاد ہی نہیں رہا. لیکن اچھا ہوا لوگوں نے ایک غلطی کو ہائی لائٹ کیا، اس سے پتہ چلا کہ قوم بیدار ہے. یہ غلطی ایسی ہے جو میں تسلیم کرتا ہوں، اور اس کو میں اصلاح بھی آئندہ اس کا اہتمام کروں گا بھی سیٹ بیلٹ باندھو. لیکن میرے بھائی تیز رفتار گاڑی چلانا اسلام کی تعلیمات کے منافی. یہ تو میری گاڑی نہیں تھی، اگر میری ہوتی تو لوگ کہتے اتنا کھانا غریبوں کو کھلا دو. لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے اتنی مہنگی گاڑی آپ نے رکھی ہے کیا غریبوں کو نہیں کھلا سکتے. ان سب باتوں کو میں انشاءاللہ کسی بیان میں بتاؤں گا کہ مہنگی گاڑی رکھنا بھی اسلام میں جائز ہے، اچھے کپڑے پہننا بھی، اچھا کھانا کھانا بھی اسلام میں جائز ہے. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کون ہے جس نے اس زینت کو حرام کر دیا جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے، اور کون ہے جس نے پاکیزہ چیزوں کو، طیب صرف پاکیزہ کو نہیں کہتے، مرغوب کو بھی کہتے ہیں، مرغوب چیزوں کو، کباب، کوفتے، بیف اور جناب ٹھیک ہے نا، نہاری، کون ہے جس نے ان چیزوں کو حرام کر دیا. یہ تو عربوں کی عادت تھی، جاہلوں کی، جو جہالت والے عرب تھے کہ وہ اپنی طرف سے چیزوں کو حلال کر دیتے تھے، اپنی طرف سے چیزوں کو حرام. تو آپ اپنے خرچے پہ جتنا اچھا کھائیں، نہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی اور نہ اللہ. ہاں اسلام نے یہ ضرور کہا ہے کہ کم کھائیں، پھوڑے نہیں بلکہ کھائیں. اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا. اچھا کھانے پر نبی اچھا کھایا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت پسند تھا. دستی پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ بکرے کا جو اگلا حصہ ہے نا، یہ جنت کا نالج کا لفظ مجھے پتہ ہے نالج ہے، میں مذاق میں کنالج کہہ دیتا ہوں اس کو، کیونکہ اس پہ بھی لوگ کہتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی تاکہ آئکنو کے کنالج ہے. اور اتنا لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مجھے ڈر ہوتا ہے کنائف سے مجھے نہ مار دیں کہیں، ٹھیک ہے. تو مجھے پتہ ہے یہ کیس سائلنٹ ہے، ویسے ہی میں تھوڑا سا چٹکلے کے لیے، کچھ اب لوگوں کے اپنے مزاج بھی ہوتے ہیں نا، وہ مجبور ہوتے ہیں اس مزاج سے. بھائی تو اپنا مزاج تھوڑی کسی کی وجہ سے چینج کیا جا سکتا ہے. تو وہ جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دستی کا گوشت کھاتے تھے. پائے جو ہے نا، پائے یہ دستی کے اچھے ہوتے ہیں، پچھلے پائے مزے کے. لوگ پتہ ہے ران والی جو وہ کیا ہے یار، ٹانگ جو ہے نا، اس کے پائے سمجھتے ہیں چونکہ یہ بہت بھاری ہیں، بڑے ہیں، تو یہ زیادہ اچھے ہوں گے. ایسا نہیں ہے. جانور کا جو ویٹ ہے نا وہ اگلے پاؤں پہ زیادہ ہوتا ہے، پچھلے پاؤں پہ کم. پورا ویٹ اگلے پاؤں پہ ہوتا ہے. تو وہ جیسے باڈی بلڈر بازوؤں سے جو ویٹ اٹھائے گا تو اس کے بازوؤں میں طاقت، اور جو ویٹ نہیں اٹھاتا اس کے بازوؤں میں طاقت نہیں ہوتی. اسی وجہ سے بکرا ہو یا گائے ہو، اس کے جو اگلے پاؤں ہے نا ان میں طاقت زیادہ ہوتی ہے. تو پائے جب پکایا کریں، اگلے ٹانگوں کا پکایا کریں، اس میں رس زیادہ نکلے گا، اس میں چکناہٹ اور قوت اور پروٹین زیادہ ہوتے ہیں.
تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت کیا تھا؟ بکرے کی جو ران ہے نا، جو اگلی ٹانگ، ان کا گوشت پسند تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کیسے کھاتے تھے؟ انحش اللحم نحشن. ترمذی میں باب باندھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دانتوں سے گوشت کو ایسے، اس کا اپنا مزہ ہے. چھری سے کاٹنا بھی کھایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن صحابی اس صفت کو بھی ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ نبی کیسے گوشت کھا رہے تھے. اب اگر مجھے کوئی بکرے، میں لوگوں کو اکثر کہتا ہوں دعوت ہے بھائی تصویر نہ بناؤ، کیونکہ میرے سامنے راؤنڈ رکھ دیتے ہیں اور ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں. لوگ کہیں گے پتہ نہیں کیا پھوڑنے پھاڑنے والا یہ ایک مولوی پیدا ہو گئے، بکرے کھا رہے ہیں. ایک دفعہ ہم سوراب گوٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ جو مشہور ہوٹل ہے، تو وہاں کی روٹیاں اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں. میرے سامنے اتنی بڑی روٹی رکھی اور تصویر فیس بک پہ. ایسا لگ رہا تھا یہ جائیدادیں کھانے کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہے. میں نے وہ تصویر ہٹوائی، میں نے کہا اللہ کا واسطہ ہٹاؤ، لوگ سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں کیا کھانے آئے ہیں یہاں پہ، اتنی بڑی روٹی تھوڑی میں کھا سکتا ہوں یار. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ران کا گوشت کھایا ہے. ہم اگر کھا رہے ہوں تو لوگ بولیں یہ دیکھو رانے پھوڑ رہے ہیں بیٹھ کے. اور ایک اور بات سے بس لاسٹ یار، آخری جمعہ ہے نا، پھر سفر ہے میرا. دیکھو لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں، علماء کے آخری ٹائم کو دیکھتے ہیں، پچھلے وقت کو نہیں دیکھتے جو گزر چکا ہے. ہم جامع الرشید میں حضرت مولانا طارق مل صاحب کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، بڑا خوبصورت کمرہ تھا، بڑے بہترین صوفے تھے اور بیٹھے ہوئے تھے، آگے پھل فروٹ رکھے ہوئے ہیں. تو ایک صاحب نے کمنٹس کیے ان مولویوں کے مزے دیکھو. لینڈ ٹروزر میں گھوم رہے ہیں، ہاتھ پاؤں لوگ چوم رہے ہیں، اور ان کے مزے دیکھو. میں جب طالب علم تھا، مدرسے میں آیا تو مزے لیس زندگی تھی. مزوں کے علاوہ کیا تھا؟ سب کچھ تھا. کوئی جانتا نہیں تھا. مجھے 4 آدمیوں میں بیان کے لیے ہمارے استاذ نے کھڑا کیا تو میں ٹوٹا پھوٹا سا میں نے بیان کیا. انہوں نے کہا اس وقت کیا حال ہوگا جب ہزاروں لوگ تمہارا بیان سنیں گے. تو مجھے لگا یہ لطیفہ سنا رہے ہیں. میں نے کہا کیوں ہزاروں لوگ ہمارا بیان سنیں گے بھائی، کیوں سنیں گے؟ مولویوں کی کون سنتا ہے؟ ہم کسی مسجد میں امامت کر رہے ہوں گے، اذان دے رہے ہوں گے، بس یہی ہماری ایکٹیویٹیز ہوں گی. مدرسے کے لیٹرین ہم صاف کرتے تھے، حالانکہ مدرسے والے بھنگی رکھ سکتے تھے. لیکن ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے کہا طلبہ کی انا کو ختم کرو. کس کو؟ بولو بھائی، انا. کہ جب آپ کا مدرسہ ہے تو لیٹرین کون صاف کر؟ میں نے اپنے گھر میں کبھی زندگی میں نہ پہلے اور نہ لیٹرین صاف کی ہے، مجھے گھن آتی تھی. مگر مدرسے میں جہاں ہم پڑھتے تھے لیٹرین کا مطلب فلش، وہ ہم صاف کرتے تھے. حضرت نے پابندی لگائی تھی کوئی بھنگی نہیں آئے گا.